السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین و سامعین؟ امید ہے کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ سنڈے کمنٹ باکس نمبر 48 اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کے روبرو ہیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس ہمارے سوال جواب ایپیسوڈ میں آپ کو سننے کے ملتے ہیں نئے نئے اور البیلے سوالات کے تسلی بخش جوابات۔ تو آئیے، سب سے پہلا سوال ہے اس ایپیسوڈ کا صادق عباس۔ یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آج 3 دن ہو گئے سپنا دیکھتے ہوئے۔ پہلے دن دیکھا سب لوگ میری بیوی اور میرا ساتھ چھڑوا رہے ہیں، اور دوسرے دن دیکھا کہ میری اور میری بیوی کی طلاق ہو رہی ہے، اور آج دیکھا میری بیوی میرے ساتھ چھوڑ کر چلی گئی ہے اور میں بہت رو رہا ہوں۔ اب کیا کرنا چاہیے مفتی صاحب؟ کیا مطلب ہے اس خواب کا؟ دیکھیے، اس خواب میں اور سپنے میں آپ نے مسلسل کنٹینیو 3 دن خواب دیکھے، اور تینوں دن خوابوں کا تعلق آپ کی اہلیہ سے تھا، اور جس میں آپ کی اہلیہ سے آپ کی علیحدگی ہو رہی ہے۔ تینوں خواب میں جو مجموعی چیز جو نکل کر آئی ہے وہ علیحدگی ہے، اور اس علیحدگی کو ناپسند کر رہے ہیں آپ۔ تو اس خواب کا مطلب اچھا ہے کہ آپ اپنی بیوی سے انتہائی درجے میں محبت کرتے ہیں، اور آپ دونوں کے درمیان محبت رہے گی۔ آپ قطعاً پریشان نہ ہو، اور بیوی کے جو حق ہے وہ حق ادا کرتے رہیے گا۔ اور اگر بات رشتے میں کبھی ایسی آئے جو طبیعت کے خلاف ہو، ناگوار ہو، تو اس کو برداشت کیجیے گا، اور جو ہے بہت ہی سوجھ بوجھ کے ساتھ بیوی کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیے۔ آپ کا یہ خواب آپ دونوں کی درمیان انتہائی محبت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ دونوں کے درمیان انشاءاللہ محبت مضبوط سے مضبوط تر ہوگی۔ یہ پاکستان سے ہیں نقش بندی صاحب۔ یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خواب میں بہت زیادہ صاف پانی دیکھنا کیسا ہے؟ کسی نے خواب دیکھا ہے کہ بہت زیادہ صاف چلتا ہوا پانی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ فیملی کے اور بھی بہت سارے بندے ہوتے ہیں۔ جس نے خواب دیکھا ہے وہ کہتی ہیں کہ میں سوچتی ہوں اس پانی میں اگر میں گر گئی تو ڈوب جاؤں گی۔ پانی کے سائیڈ پر راستہ بنا ہوا ہوتا ہے گزرنے کے لیے، لیکن ایسے دل میں ڈر ہوتا ہے کہ گرنے کا، اور میں بہت سنبھل کر چل رہی ہوتی ہوں کہ گر نہ جاؤں، لیکن گرتی نہیں ہوں۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ یہ خواب کسی نے پوچھا، اس کی تعبیر بتا دیں۔ خواب بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ صاف پانی دیکھنا اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ صاف و شفاف پانی کی تعبیر اللہ کی طرف سے ملنے والی رحمتیں، آسانیاں اور سہولیات ہوتی ہیں۔ اللہ کی طرف قدم بڑھایا ہے خواب دیکھنے والی نے، تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جو ان کو بار بار یہ خیال آ رہا ہے کہ میں پانی میں گر نہ جاؤں، راستے میں چلتے وقت یہ خیال آ رہا ہے کہ میں گر نہ جاؤں، لیکن وہ گری نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی اس موجودہ لائف میں اللہ کی رحمت سے امید باندھے رہیں، اللہ سے نا امید ہرگز نہ ہو۔ قرآن کریم میں آیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سے امید اور توکل کیجئے، اور جو اسباب کے تحت آپ کر سکتے ہیں وہ کریے گا، اور جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں اس میں آپ کو پریشانیاں آئیں گی نظر، اور آپ کا خوف و انجانہ خوف آپ کو ڈرائے گا کہ اس سیدھے راستے پر، سچائی کے راستے پر اور دین کے راستے پر نہ چلا جائے۔ لیکن یقین رکھیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ جس راستے پر بھی چل رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا۔ اللہ کی رحمتیں آپ کے شامل حال ہو جائیں گی، اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ مبارک ہے یہ خواب۔ اللہ سے دعا کریں کہ خواب کے اعتبار ہی سے اور خواب کے اکارڈنگ اللہ تعالیٰ آپ کی دستگیری فرمائے اور آپ کو منزل تک پہنچائے۔ یہ سائمہ چودھری ہیں، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، مجھے آج خواب دکھا جیسے میں اور میرے بھائی اور میری امی حج کرنے جا رہے ہیں۔ کعبہ تو صحیح سے یاد نہیں ہے دکھا کہ نہیں، پر
جیسے ہی ہم حج کر کے واپس آ رہے ہیں اور ایئرپلین میں بیٹھے اور میں بول بھی رہی ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے جو ہم سب کو اپنا گھر دکھا دیا ہے، اور میں اتنی خوش ہو رہی ہوں، بہت زیادہ ہلکا سا پانی بھی دیکھا، جیسے ہم پانی کے جہاز میں جائیں گے اور پانی بہت صاف ہے۔ مفتی صاحب اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی بتا دیجیے گا۔ خواب بہت اچھا ہے۔ خواب میں اپنے آپ کو اہل خانہ کے ساتھ حج بیت اللہ کرتے ہوئے یا بیت اللہ کے سفر میں اپنے آپ کو خواب میں دیکھنا، اس کی دو تعبیر ہوا کرتی ہیں کہ یا تو اللہ تبارک و تعالی بیت اللہ کی زیارت اپنے فضل و کرم سے آپ کے مقدر فرمائے گا، آپ کو روضہ نبی پر حاضری اور زیارت حرمین شریفین سے مشرف فرمائے گا۔ یہ لائف میں کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ تعبیر ہوتی ہے کہ آپ کی جو دلی چاہت ہے، آرزو ہے، خواہش ہے، اللہ اس کو پورا فرمائے گا۔ اور صاف و شفاف پانی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی رحمتیں اور اللہ کے کرم آپ کے شامل حال رہے گا۔ بس اللہ تعالیٰ سے آپ امید باندھے رہیے گا، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنی خواہشات کو، اپنی چاہتوں کو، اپنی امیدوں کو، اور بیت اللہ کی زیارت کا جو شوق آپ کے دل میں ہے، حرمین شریفین کی جو دیدار کا جو بے حد اشتیاق آپ کے دل میں جو پیدا ہوتا ہے، اسی کے مطابق اللہ سے آپ مانگتے رہیے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اسباب بنائے گا کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آئے گا۔ بہرحال خواب بہت مبارک ہے اور بہت ہی اچھا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ ہاشم ٹیلر صاحب ہے، انہوں نے ایک حدیث بھیجی ہے۔ حدثنا عبد بن حمید اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا زکریا بن اسحاق بهذا الاسناد مثلہ۔ یہ انہوں نے بھیجی ہے، لیکن مسلم شریف کی ایک روایت ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو فرض نماز کے سوا کوئی نماز نہیں ہوتی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم مفتی صاحب، یہ حدیث ہے، بالکل صحیح ہے، حدیث ہے۔ اس حدیث کو پڑھ کر میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے کہ کوئی سنت نماز ادا کر رہا ہو اور اقامت اور تکبیر کی آواز سنے تب کیا کرے؟ ہاں، نماز مرد حضرات مسجد میں جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو جو نمازیں ایسی ہیں جن سے پہلے فرض سے پہلے سنت ہے، جیسے فجر میں 2 رکعت سنت موقدہ ہے فرضوں سے پہلے، ظہر میں 4 رکعت سنت موقدہ ہے فرضوں سے پہلے، اور عصر میں 4 رکعت سنت غیر موقدہ ہے فرضوں سے پہلے، مغرب میں کچھ نہیں ہے، عشاء میں 4 رکعت سنت غیر موقدہ ہے فرض عشاء سے پہلے۔ تو ان نمازوں کو آپ پڑھ رہے ہیں اور دوران نماز جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اور تکبیر کہی جاتی ہے، تو اب ایسی صورت میں کیا کریں؟ تو اس کے لیے جواب یہ ہے کہ پہلے تو آپ نماز کا جو ٹائم ٹیبل ہے اس پر نظر ڈال لیں کہ جماعت کتنے پر ہے، اور پھر اس کے مطابق آپ سمجھ لیں کہ میں اگر جماعت کے کھڑے ہونے میں اتنی دیر ہے کہ آپ سنتیں پڑھ سکتے ہیں تو سنتیں پڑھیے گا، اور آپ سنتیں نہیں پڑھ سکتے تو نہ پڑھیے گا۔ لیکن بے دہانی میں آپ نے جماعت کا وقت نہیں دیکھا اور سنتوں کی نیت باندھ لی، تو ایسی صورت میں ابھی آپ نے نیت باندھی تھی کہ تکبیر کہی جانے لگی اور جماعت کھڑی ہو گئی، تو اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعت ہی پڑھ کر آپ سلام پھیر دیجئے، اور اگر 2 رکعت والی ہے تو 2 رکعت پوری پڑھ لیجئے، جلدی جلدی پڑھ لیجئے گا۔ اور جو ہے اگر آپ جو ہے ابھی شروع نہیں کی تھی سنت نماز کے جماعت کھڑی ہو گئی، تو ایسی صورت میں اب سنتیں نہ پڑھیے بلکہ جماعت میں شامل ہو جائیے گا۔ اور اگر کیا ہے آپ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے تھے، کوئی سنت پڑھ رہے تھے، جیسے ظہر میں 4 رکعت سنت موقدہ پڑھ رہے تھے، ابھی 3 پڑھ پا رہے تھے کہ
آپ کے تکبیر شروع ہو گئی اور تکبیر کے الفاظ آپ کے کان میں آئے تو چوتھی رکعت آپ جلدی سے مکمل کر لیجئے گا اور جماعت میں شامل ہو جائیے گا۔ اسی طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اقامت کہی جانے کے بعد اگر کوئی سنت نماز ادا کرے تو اس حدیث کے حساب سے وہ سنت نماز اس کی ادا ہوئی یا نہیں ہوئی۔ یہ حدیث اعلیٰ درجے کی ہے۔ جب اقامت کہی جائے فرض نماز کے لیے تو کوئی نماز نہیں ہے، نہ فرض نہ سنت نہ نفل، کوئی نماز نہیں ہے۔ البتہ فجر کی سنت مؤکدہ بڑی اہم ترین سنت ہے اور بہت تاکید حدیث شریف میں آئی ہے۔ اگر فجر کی نماز میں ہم آئے اور فجر کی نماز میں آئے تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی تو ایسی صورت میں 2 رکعت سنت مؤکدہ شرعی مسجد کے حد سے باہر، جماعت خانے سے باہر کسی کھمبے یا پلر وغیرہ کے پیچھے 2 رکعت سنت مؤکدہ اس شکل میں اس شرط کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں کہ آپ 2 رکعت سنت پڑھ کر جماعت میں شامل ہو جائیں گے، جماعت آپ کو مل جائے گی تو آپ 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھیں تاکہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے۔ اور یہ جو ہے سنتیں جو پڑھ رہے ہیں جماعت کھڑے ہو جانے کی حالت میں، یہ سنتیں صحیح ہو جائیں گی، کیونکہ جو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب اقامت کہی جائے فرض نماز کی تو اس وقت کوئی فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں، یعنی اسی جماعت خانے میں نہیں ہے، اس سے ہٹ کر پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اگر آپ نے 2 رکعت سنت مؤکدہ فجر کی نہیں پڑھی ہے اور جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو آپ کو یہ بھی امکان ہے کہ میں جب تک سنتیں پڑھوں گا تو جماعت پوری ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں سنتوں کو چھوڑ دیجئے، جماعت میں شامل ہو جائیے گا۔ اور پھر یہ 2 رکعت سنتوں کو جو ہے فرضوں کے بعد نہیں پڑھنا، سورج نکلنے تک نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ اس درمیان میں کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اشراق کے ٹائم پہ پڑھ لے، لیکن بطور نفل پڑھ لے، کیونکہ سنتوں کی قضا نہیں ہوتی ہے۔ البتہ ظہر میں یہ گنجائش ہے کہ 4 رکعت سنت مؤکدہ جو نماز ہے اس کو بعد میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ بہرحال وہ نماز ہو جائے گی جو اقامت اور فرض نماز کھڑے ہو جانے کے بعد سنتیں پڑھی جائیں تو وہ نماز ہو جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جی یہ ساحلہ ناز ہے، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کو ایک مسئلہ جاننا ہے۔ جی کیا ہے؟ میرا بیٹا 10 مہینے کا ہے، اس کو ہم کتنے دن تک دودھ پلائیں یا ہمیں اس بچے کو کتنے دن تک دودھ پلانا پڑے گا؟ پلیز جواب دیجیے گا۔ دیکھیے گا قرآن کریم میں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، مائیں اپنے بچوں کو مکمل 2 سال دودھ پلائے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے دودھ میں جو غذائیت رکھی ہے نا وہ کسی اور چیز میں ہے ہی نہیں، لہذا اگر ماں کو کوئی پرابلم اور پریشانی نہ ہو، کوئی عذر اور بیماری بھی نہ ہو، تو ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو 2 سال مکمل دودھ پلائے، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو۔ شریعت میں بچے کو 2 سال مکمل دودھ پلایا جائے، اور 2 سال سے پہلے اگر کوئی بچے کا دودھ چھڑوا دے کوئی ماں تو کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ البتہ 2 سال کے بعد تیسرے چوتھے سال تک بچے کو دودھ پلانا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ ہاں البتہ 2 سال مکمل ہو جائے یہ بچے کا حق ہے۔ 2 سال سے پہلے اگر ماں دودھ چھڑوانا چاہے تو بالکل چھڑوا سکتی ہے، لیکن 2 سال کے بعد بلا عذر اپنے بچے کو، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کو دودھ پلانا گناہ ہے، ناجائز ہے۔ جی یہ ابو طلحہ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے اور اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو غصے کے وقت نازل کیا ہے۔ دیکھیے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ شریف کے نہ ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس سورت کے نزول کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول نہیں ہوا، اس لیے کہ سورہ توبہ اور منافقین پر غیظ و غضب اور ان سے بیزاری کا ذکر ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمت کا بیان ہے، اور رحمت کے ساتھ فوراً زحمت کا ذکر مناسب نہیں ہے۔ لکھا ہے کچھ مفسرین نے
کہ اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اس کے ساتھ بسم اللہ لے کر نازل نہیں ہوئے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ لکھنے سے منع فرمایا ہے۔ لہذا دوسری توجہ یہ بھی ہے کہ سورۃ توبہ اور میں جو بسم اللہ لکھی گئی ہے وہ دو صورتوں کے درمیان گیپ اور فاصلے کے لیے لکھی گئی ہے۔ اب یہ سورۃ توبہ جو شروع ہوتی ہے یہ کہ مستقل سورت ہے یا نہیں، اس سلسلے میں اختلاف ہوا، لہذا اس لیے اس کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اصل وجہ جانتا ہے لیکن کہ بسم اللہ کیوں نہیں ہے، لیکن وہ بھی ایک وجہ ہے جو بعض مفسرین نے ذکر کی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب سورۃ توبہ کو لے کر نازل ہوئے اور آئے تو اس کے ساتھ بسم اللہ نہیں پڑھی اور نہ اس میں تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چونکہ آپ جب قرآن کریم نازل ہوتا وہی آتی، جبریل علیہ السلام آپ کو پڑھ کر سناتے، آپ یاد کر لیتے اور پھر کسی لکھنے والے کو بلوا کر لکھوا دیا کرتے تھے، وہاں یہ بھی بتایا کرتے تھے کہ اس سورت کو فلاں سورت کے بعد رکھو اور اس سورت کی فلاں آیت کو فلاں آیت کے بعد رکھو۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ نہیں لکھوایا، اس لیے بسم اللہ نہیں ہے۔ جی محمد صادق صاحب، ان کا اردو میں کوئی سوال ہے؟ پہلے سنتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ارے مفتی صاحب، میرا ایک سوال تھا کہ میرے گھر پہ 2 بکرے پلے ہوئے ہیں۔ اچھا، کل کی بات ہے حضرت، تو میں ذرا ناباغ ہو گیا تھا تو غسل کی عادت ہوئی، تو میں جو ہے نہانا پہنچا، غسل لگانے میں صبح فجر کی نماز نہیں نکل جائے چکر میں جلدی نہانے گیا میں، تو ٹھنڈے پانی سے نہایا تھا حضرت۔ تو جب میں تولیہ سے میرا بدن پہنچا تو تولیہ میں ذرا رتی پر بدبو نہیں آ رہی تھی تولیہ کے اندر۔ مطلب کہنے میں یہ حضرت میری اہلیہ کہہ رہی جو تولیہ سے میرا بدن پہنچا تھا اس کے بعد پھر گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد جب انہوں نے محسوس ہوا تو انہیں تولیہ میں بدبو لگ رہی تھی کوکران مطلب۔ تو جب میں نہانے گیا تب سوکھی تولیہ تھی، تب بالکل ہی بدبو نہیں آ رہی تھی ایک رتی پر بھی۔ اب اس دوران ہو سکتا ہے بکرے نے بعد میں پیشاب کر دی ہو یا تولیہ گر گئی ہوئے تو تولیہ میں بدبو آ رہی تھی۔ تو حضرت تو کیا میں جو نہایا وہ ناپاک رہا کہ میں نے جو نمازیں پڑھی ہیں نمازیں دہرانا پڑیں گی؟ بتا دی حضرت۔ جس تولیہ سے میں نہایا تھا اس ٹائم تو بالکل بدبو نہیں آ رہی تھی، جب میں نہایا تھا بالکل میں نے محسوس کرا تھا 1% بھی نہیں تھی۔ اب نہانے کے بعد تولیہ گیلی ہو گئی، گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد بہو نے دیکھا تو تولیہ بدبو آ رہی تھی۔ جی دیکھیے گا، جس وقت یہ نہانے گئے اس وقت ٹاول اپنی جگہ پہ تھی، ٹاول جس جگہ پر تھی اسی جگہ پر موجود تھی، سوکھی تھی اور بدبو بھی نہیں آ رہی تھی، اور اس کے بعد یہ نہائے اور نہانے کے بعد ٹاول سے بدن پہنچ لیا۔ بعد میں 2-4 گھنٹے کے بعد اس تولیہ کو گیلا پایا گیا اور اس میں پیشاب کی بدبو آ رہی تھی۔ ان کی اہلیہ کہنے لگیں کہ اس سے تو بکرے کے پیشاب کی بدبو آ رہی ہے۔ تو اب یہ سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب میں دوبارہ نہاؤں اور جو نمازیں پڑھی ہیں کیا میں اس کو دوبارہ ادا کروں، دہرانا پڑے گا؟ جواب یہ ہے کہ اگر اس بات کا یقین تھا کہ جس وقت تولیہ سے بدن کو نہانے کے بعد پہنچا گیا ہے اس وقت تولیہ خشک تھی اور اس میں کوئی ناپاکی نہیں تھی، وہ اپنی جگہ پر تھی، تو ایسی صورت میں غسل ہو گیا اور نمازیں بھی ہو گئیں، نہ اب دوبارہ سے نہانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی نمازوں کو دہرانے کی ضرورت ہے، جب تک یہ یقین نہیں ہو جاتا کہ تولیہ پر بکروں نے پیشاب کیا ہے یا پھر جو ہے اس میں بدبو آ رہی تھی۔ جب تک اس کا یقین نہیں ہو جائے گا تب تک یہ حکم نہیں لگایا جائے گا کہ آپ کو دوبارہ غسل کرنا ہے یا آپ کی پڑھی ہوئی نمازوں کو دہرانا ہے اور لوٹانا ہے، بلکہ بعد میں ممکن ہے کہ اس پہ پیشاب کر دیا ہو، گر گئی ہو اپنی جگہ سے، بکروں نے پیشاب کر دیا، بدبو آ رہی ہے، لہذا بعد کی بدبو اور ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ یہ نفیس صاحب ہیں پاکستان سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، حضرت عرض ہے ایک خواب کی تعبیر پوچھنی تھی، برائے کرم وہ بتائیں۔ سسٹر نے میرے بارے میں خواب دیکھا ہے کہ میرے دونوں ہاتھوں میں شہد ہے اور ایک لڑکی بھی میرے ساتھ ہے۔ خواب اچھا ہے ماشاءاللہ،
کیونکہ شہد کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا قرآن کریم میں، قرآن حکیم میں بتایا ہے، اور شہد بہت ساری بیماریوں میں شافع بھی ہے۔ چنانچہ خواب کی تعبیر بتانے والے علماء، معبرین اور خصوصاً علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں شہد 5 وجہوں سے دیکھتا ہے، یعنی خواب میں اگر شہد دیکھا ہے تو اس کی 5 تعبیریں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، یا تو اس کو میراث ملے گی، یا بہت سارا مال غنیمت اور نفع اس کو حاصل ہوگا۔ نمبر 3، علم کی دولت سے مالا مال ہوگا، اور قرآن مجید بھی ہے اس میں، اسی طریقے سے روزی میں کشادگی ہوگی۔ تو ان تمام وجوہات کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے نفیس صاحب آپ کا خواب بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ اس خواب کو مبارک کرے۔ آپ جس دوڑ دھوپ میں، کوشش اور جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں، استقامت کے ساتھ کوشش کرتے رہیے، انشاءاللہ العزیز دنیاوی فائدوں حاصل ہوں گے، اور دنیاوی فوائد سے آپ منتفع بھی ہوں گے، اور فراخی کے ساتھ، کشادگی کے ساتھ آپ کو حلال روزی بھی میسر ہوگی۔ یہ فرین بہن ہے، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب ایک بات پوچھنی ہے کہ اگر کسی کی بیٹی کے لیے رشتہ آئے اور اس میں کسی عیب کی وجہ سے اس کو نہ کہہ دیا ہو، منع کر دیا، اور پھر اسی رشتے کو کسی دوسری کی بیٹی کو دے دینا کیسا ہے؟ دیکھیے گا، لوگوں کے مزاج، سوچ، پسند علیحدہ علیحدہ ہونے کی وجہ سے کسی بندے کے اندر کوئی عیب ہے، اس کو سنجیدہ، دیندار، مہذب آدمی اس کو بڑا شمار کرے گا، اور وہ لوگ جو تہذیب اور تعلیم سے کوسوں دور ہیں، وہ اس بندے کے اس عیب کو عیب نہیں سمجھ کے بلکہ اس کی خوبی اور کمال سمجھیں گے۔ لہذا کوئی بھی رشتہ تھا، اس میں کسی عیب کی وجہ سے، چاہے وہ ظاہری ہو، چاہے عادت اور خصلت سے متعلق ہو، اگر اس کو رشتہ دینے سے انکار کر دیا اور پھر وہی رشتہ اٹھا کر دوسرے کی بیٹی کو دے دیا، یا ان کو مشورہ ان کی رہنمائی کر دی، تو درست ہے، جائز ہے، کیونکہ لوگوں کی طبیعتیں، لوگوں کے مزاج علیحدہ علیحدہ ہے۔ ایک چیز ایک آدمی کے نزدیک بری ہوتی ہے، نقص اور عیب ہوتا ہے، وہی چیز دوسرے آدمی کے لیے نقص اور عیب نہیں ہوتا ہے، لہذا اس طریقے سے رشتہ دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی ظاہری عیب ہے تو ظاہری عیب کے بارے میں بتا دیے، لیکن اگر کوئی باطنی عیب ہے، ظاہری عیب ہے تو بندہ خود دیکھ لے گا، باطنی عیب ہے تو ایسی صورت میں دوسرے کی بیٹی کو اس رشتے کی طرف رہنمائی نہ کریں، دوسری کی بیٹی کے لیے یہ رشتہ نہ لگائیں۔ جیسے کہ باطنی عیب اور نقص میں آتا ہے یہ بندہ فراڈی ہے، ظالم ہے، جس کا لیتا ہے اس کا دیتا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں الدین النصیحہ، دین خیرخواہی اور بھلائی کا نام ہے، لہذا دوسرے کی بیٹی سے اگر وہ رشتہ کرانا چاہ رہے ہیں تو اس کو بتا دیں بیٹی کے باپ کو کہ اس کے اندر یہ چیز ہے، اور یہ ایسی صورت میں غیبت بھی نہیں ہوگا۔ یہ فرین بہن ہے، انہوں نے ایک پکچر بھیجی اور کہا کہ اس کو دیکھیے گا مفتی صاحب، پھر مجھے بتائیے گا کیا مسئلہ ہے۔ یہ پکچر ہے، یہ غالباً ان کا ناخون ہے، یہ گھر میں کسی کا ناخون ہے، اور یہ سردی کی یا چاقو واقو کے لگنے کی وجہ سے پھٹ گیا ہے، اور اس سے خون رس رہا ہے۔ تو خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، نکل کر بہنے سے وضو ٹوٹتا ہے، لہذا یہ پوچھ رہی ہیں اگر انگلی سے اس طرح خون نکل جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹ جائے گا؟ یقیناً وضو ٹوٹ جائے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کیونکہ یہ نکل کر بہا بھی ہے اور دیکھ رہا بہتے ہوئے،
اور اگر بہا نہیں لیکن کسی چیز سے پہنچ دیا، بار بار پہنچ دیا، یعنی اگر نہ پہنچا جاتا تو وہ بہہ جاتا تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ فرحانہ بہن ہے، یہ کہہ رہی ہیں اگر کوئی سونے کا زیور وغیرہ خریدا اور اسے 1 سال پورا ہو جائے لیکن ابھی اس کے صرف آدھے پیسے ہی دیے ہوں تو اس میں زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ زیورات کے علاوہ اگر اور بھی پیسے ہیں اور زیورات اور زکوٰۃ اور پیسے ان سب کو ملا کر نصاب کے بقدر مال پہنچ رہا ہے، یعنی جو زکوٰۃ کا نصاب ہے اس کی مقدار میں مال موجود ہے اور جو ہے سال بھی گزر گیا ہے، تو ایسی صورت میں جو زیورات ہے جو آپ کے پاس ہے جس کی آدھی رقم گئی ہے اور آدھی رقم جو ہے آپ نے ادا نہیں کی ہے بلکہ آپ کے اوپر ادھار ہے، تو ایسی صورت میں یہ سارا کا سارا زیورات زکوٰۃ کی مالیت میں نہیں جوڑا جائے گا، بلکہ اس زیورات کی اتنی رقم جتنی آپ دکاندار کو دے چکے ہیں وہ جو ہے اس میں جوڑی جائے گی، یا پھر ایسا ہے کہ اس کو سارے زیورات کو زکوٰۃ کے حساب میں لگا لیجئے گا اور پھر جو رقم زیورات کی ادائیگی کے لیے باقی رہ گئی ہے اس کو اپنے اوپر قرض سمجھتے ہوئے، اور یقیناً وہ قرض ہے، اس کو اس میں سے علیحدہ کر دیجئے گا، مائنس کر دیجئے، یعنی گھٹا دیجئے گا، اور پھر جو ہے رقم کو دیکھیے گا، اگر زکوٰۃ کے بقدر ہے، نصاب کے بقدر ہے تو اس میں سے زکوٰۃ ادا ہوگی، اور نہیں ہے تو نہیں ہوگی۔ اور رہی بات یہ کہ یہی زیورات ہے، اس کے علاوہ اور سامان ہیں اس کی تو زکوٰۃ ہے، لیکن ان زیورات کے بارے میں یہ ہے کہ ان زیورات کی جتنی رقم ادا ہوئی ہے اتنی رقم پر زکوٰۃ ہوگی، پورے زیورات پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یہ شادان ہیں مدینہ کالونی، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، خیریت سے ہیں حضرت؟ میرے آفس میں کرسمس کے سیلیبریشن کے لیے ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جس میں ہر ایک کو گفٹ لانا ہے، جو پرچی اس کو ملے گی اس میں جس کا نام ہوگا اس کے لیے گفٹ لانا ہوگا۔ اس ایکٹیویٹی کو سیکریٹ سنتا یا سانتا کہا جاتا ہے۔ سب کے پاس پرچی آتی ہے، ایک پرچی میرے پاس بھی آئی ہے، کیا کرنا چاہیے مفتی صاحب بتائیے گا؟ دیکھیے گا، یہ جو 26 دسمبر میں وہ 25 دسمبر میں جو کرسمس ڈے کے پروگرام ہوتے ہیں، تقاریب ہوتی ہے، اس میں شرکت کرنا اور اس میں کسی طرح کا تعاون کرنا ایک مسلمان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ ایک مسلمان کے جو ہے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان کو قتل کیا ہے نہ کسی نے ان کو سولی پر چڑھایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا ہے، قیامت کے قریب وہ دوبارہ آسمان سے اتریں گے اور امت محمدیہ کے ایک فرد کے ساتھ دجال سے لڑیں گے، اس کو قتل کریں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن 25 دسمبر سے متعلق عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو گویا کہ وہ 25 دسمبر عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت، یوم پیدائش کے طور پر مناتے ہیں، اور ان کے دونوں عقیدوں کو اکٹھا کر کے کہا جائے تو یہ کہ وہ اس بات کا جشن مناتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے ہاں لڑکے کی پیدائش ہوئی تھی، اس دن اللہ کے یہاں اللہ کا بیٹا پیدا ہوا تھا، اللہ نے اپنے بیٹے کو پیدا کیا تھا، اس طور پہ وہ مناتے۔ تو جو ان کا یہ عقیدہ ہے، تو اس عقیدے کی بنیاد پر اگر کوئی مسلمان کرسمس کی مبارکبادی دیتا ہے، کرسمس کو مناتا ہے، کرسمس کے تقاریب اور ایکٹیویٹیز میں وہ شامل ہوتا ہے، شرکت کرتا ہے یا کسی طرح کا تعاون کرتا ہے، تو یقیناً وہ ان کے مشرکانہ اور شرکیہ عقائد کی تائید کر رہا ہے۔
جو کہ اسلام کے برخلاف ہے۔ اسلام نے تو ہمیں عقیدہ یہ دیا ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کے کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، یعنی نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، لہٰذا یہ سمجھ لیا جائے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں بالکل شریک نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آپ کی کمپنی کا معاملہ ہے، موجودہ دور میں روزگار کا ملنا بڑا ایک مشکل ترین کام ہوتا ہے، اور پھر روزگار کا چلا جانا انتہائی درجے کی وہ بھی ہے۔ تو اس لیے جب کبھی آپ کو ایسی ایکٹیویٹیز جو ہے سیکرٹ جو سنتا آپ کی کمپنی کر رہی ہے، اس میں آپ کے کو دی جانے والی پرچی میں جس بھائی کا بھی نام آئے، اس بھائی کو آپ گفٹ کے طور پہ جو بھی دینا چاہیں اس میں آپ دین کی تبلیغ کیجئے۔ کوئی بھی ایسی کویت لکھ دیجئے کہ اللہ جو ہے پورے جہان کا مالک اللہ ہے، ایک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں۔ اس طریقے سے آپ گفٹ کی چیز اس تک پہنچا دیں، آپ کا گفٹ بھی ہو جائے گا اور دین کی تبلیغ بھی ہو جائے گی، اور کرسمس ڈے کا جو پیغام لوگ عام کر رہے ہیں اس کی تردید بھی ہو جائے گی۔ اور رہا یہ کہ آپ کو کوئی دے، آپ کے نام کی بھی یقیناً کسی نہ کسی کے پاس پرچی نکلے گی تو آپ کے پاس بھی گفٹ آئے گا۔ اگر کوئی گفٹ ایسا آتا ہے تو آپ استعمال نہ کیجئے، بہتر یہ کہ کھانے پینے کی چیزیں تو کسی غریب کو دے دیجئے گا، اور اگر استعمال کی چیز ہے تو بھی آپ اس کو نہ رکھیے گا بلکہ دے دیجئے، کیونکہ جو کرسمس کے نام پر جو گفٹ آ رہا ہے تقوی یہ ہے کہ آپ اس کو بالکل نہ لیں، قطعاً نہ لیں، اس کو جو ہے کسی کو دے دبا دیں۔ جی یہ کرامت خان ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کیا مرد احرام کی حالت میں آنکھوں میں سرما یا کاجل وغیرہ لگا سکتے ہیں اور موزے یا جوتے پہن سکتے ہیں؟ دیکھو، آنکھیں اگر دکھ رہی ہوں یا پسینہ اور بہت زیادہ گرد و غبار کی وجہ سے بوجھل ہو رہی ہوں تو سرما، کاجل یا کوئی بھی دوا، آئی ڈراپس یا آئی ٹیوب وغیرہ استعمال کرنا جائز ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم شریف میں ایک روایت ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے آنکھیں دکھنے کی شکایت کی جبکہ وہ احرام کی حالت میں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھوں پر ایک سبر ایلوا نامی بوٹی ہوتی ہے اس کی پٹی باندھی۔ بہرحال کوئی بھی دوا اور سرما استعمال کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ وہ خوشبودار نہ ہو، اور دوا کے طور پر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، زینت کے طور پر سرما لگانا مناسب نہیں ہے۔ اور اگر کوئی لگا بھی لیتا ہے تو احرام کی حالت میں سرما بلا ضرورت لگانے پر اس میں کوئی خوشبو نہیں ہے تو بھی اس پر کوئی فدیہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ مرد حالت احرام میں دستانے یا موزے یا جوتے پہننا مرد کے لیے بالکل منع ہیں۔ عورت کے لیے حالت احرام میں دستانے یا موزے پہننا منع تو نہیں ہے، پہن سکتی ہے، البتہ بہتر یہ کہ عورت احرام کی حالت میں دستانے نہ پہنے، جیسے کہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ بہرحال اور ممانعات اور منع کرنے کی وجہ یہ کہ مستحب یہ کہ نہ پہنے، لیکن پہن لیتی ہے دستانے یا پھر جو ہے موزے تو اس پر کسی طرح کا دم یا فدیہ لازم اور ضروری نہیں ہوگا۔ جی بنت آدم بہن ساؤتھ افریقہ سے ہیں، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ احرام کی حالت میں ٹریولنگ نیک پلو یوز کر سکتے ہیں فلائٹ میں یا کار میں؟ جی ہاں، احرام کی نیت کر لی آپ نے، خواتین ہیں تو نیت کر لی ہے، مرد ہیں تو مرد حضرات نے احرام باندھ لیا ہے، اور فلائٹ میں یا کار وغیرہ میں وہ جو آتا ہے نیک پلو آتا ہے جو گردن پہ اس طریقے سے لگا لیا جاتا ہے جس سے گردن جو ہے ادھر ادھر نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال وہ احرام کی حالت میں چاہے وہ کار ہو یا فلائٹ ہو اس کو نیک پلو یوز کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ بنت آدم بہن ساؤتھ افریقہ سے کہہ رہے ہیں کیا مفتی صاحب عمرے کے بعد میری بیٹی
اپنے بال کاٹے بغیر میرے بال کاٹ سکتی ہے یا پہلے اس کے کٹے ہونا چاہیے؟ تو دیکھیے ایسا ہے، کوئی بھی شخص حالت احرام میں کسی دوسرے شخص کے بال کاٹ دیتا ہے تو یہ ایسے شخص کے اوپر صدقہ کرنا لازم ہوتا ہے۔ صدقے سے مراد صدقہ فطر یعنی 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت کے برابر صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ لیکن اگر بال کاٹنے والا خود بھی حج کے افعال اور ارکان، حج کے جو یا عمرے کے جو افعال ہیں یا ارکان ہیں ان سے مکمل فارغ ہو گیا ہے، صرف بال کاٹنا، حلق کروانا یا قصر کرنا باقی ہو، اور ایسی حالت میں اس نے کسی دوسرے کے بال کاٹ دیے یا اس کے قصر کر دیا تو اس پر کچھ لازم نہیں ہوگا۔ بہرحال عمرے میں طواف اور صفا مروہ کی سعی کے بعد احرام سے نکلنے کے لیے محرم ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں، اور لیکن یہ یاد رہے کہ عمرے کے ارکان ادا کرنے کے بعد مرد کے لیے حلق یعنی سر کا مڑوانا یا قصر کم از کم 1/4 سر کے بال کم از کم 1 پورو کے برابر کاٹنا ضروری ہے۔ عورت کے لیے سر کے کم از کم 1/4 بالوں سے 1 پورے یعنی انگلی کے 1/3 حصے کے بقدر کاٹنا، قصر کرنا ضروری ہے، ورنہ دم لازم آئے گا۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی بیٹی اپنے بال کاٹے بغیر آپ کے بال کاٹ سکتے ہیں۔ جی، یہ بھارت ٹریڈرز ہے، بلڈنگ مٹیریل شاپنگ اینڈ ریٹیلر، پتہ نہیں کون ہے، ان نون نمبر ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب کیا مسلمان قبر میں سنتا ہے دوسرے مسلمان سلام کرے جب؟ دیکھیے مردوں کا سننا ثابت ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی خارج سے باہر سے آواز اللہ پاک اپنی قدرت سے مردوں کو سنا دے کہ جس میں نہ تو مردے کو کچھ دخل ہو اور نہ جو ہے آواز دینے والے کو کوئی دخل ہو، تو ایسا بالکل ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور اللہ کی قدرت سے کوئی بات بعید نہیں ہے اور خارج نہیں ہے، اور ہمارا مشاہدہ اس پر خاص دلالت بھی کرتا ہے۔ قبرستان میں داخل ہونے کی دعا میں مردوں کو مخاطب کر کے سلام کی جو مشروعیت ہے کہ جب قبرستان میں داخل ہو تو سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو سنوا دیتا ہے۔ آواز دینے والا، سلام کرنے والا، قبرستان میں داخل ہونے والا جب سلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے مردوں تک ان کی سلام کو بھیج دیتا ہے، سنوا دیتا ہے۔ اسی طرح دفن کے بعد، جب میت کو دفن کرنے کے بعد لوٹنے والوں کی جوتیوں کی آواز میت کے اور مردے کو سنائی دیتی ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن قبروں میں میت کے سننے اور نہ سننے کے مسئلے میں 2 الگ الگ پہلو ہیں، 2 الگ الگ مسئلے۔ ایک مسئلہ ہے انبیاء اکرام، تمام نبی اور رسول اور پیغمبر علیہم السلام کا سننا اور ان کا قبروں میں زندہ ہونا، اور دوسرا ہے عام لوگوں کا اپنی قبروں میں ہونا اور سننا۔ اس سلسلے میں انبیاء اکرام، تمام پیغمبر نبی اور رسول کا اپنی قبروں میں زندہ ہونا اور سننا تمام امت کا اجماعی اور متفقہ عقیدہ ہے کہ انبیاء اکرام اپنی اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں، ان کی وفات کے بعد ان کی حیات جو دنیاوی حیات کے بالکل ویسی ہے بلکہ دنیاوی حیات سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے، اور وہ ان کا سننا بھی جو ہے اتفاق رائے سے اور تمام امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سنتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی عند قبری سمیعتہ، جو کوئی میرا امتی میری قبر کے پاس رود نبی پر کھڑے ہو کر درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتا ہے تو میں اس کو سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں، اور جب ومن صلی علی نائیا، اور جو مجھ سے دور دراز
وہ ہوتے ہوئے مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو اس کا درود و سلام فرشتوں کے ذریعے سے مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں وہ اپنی قبر میں زندہ ہیں، وہ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ عام مردوں کی قبروں میں سننے یا نہ سننے سے متعلق صحابہ اکرام کے دور میں بھی اختلاف تھا اور ان کے بعد کے علماء میں بھی اختلاف رہا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سنتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک کلیئر بات یہ ہے، مکمل اور صاف بات یہ کہ احادیث مبارکہ میں جن موقعوں پر مردوں کا سننا یقینی طور پر ثابت ہے، اس کے علاوہ حالتوں میں بھی مردے قبروں میں سن سکتے ہیں، لیکن یہ ثابت نہیں ہے کہ ہر حال میں ہر شخص کی بات کو ضرور سنتے ہیں۔ لیکن مردے کا سلام کا جواب دینا اور اس کا مانوس ہونا اور قبر پر آنے والے کو پہچاننا بھی جمہور علماء کے ہاں ثابت ہے، یعنی مردہ سنتا بھی ہے، اپنے عزیز و اقارب جو قبر پر پہنچتے ہیں ان کو پہچانتا بھی ہے۔